پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہریار خان آفریدی صاحب, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میاں صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. سر, یہ جو شو کاز نوٹس آج جاری کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے, تو پی ڈی ایم تو عملاً ختم ہو گیا آج سے. دیکھیں چوہدری صاحب, میں گزارش کرتا جاؤں کہ جو بھی رول پی ڈی ایم کی جماعتیں میں کر رہا ہوں یا کوئی اور جماعت کر رہی ہے, اس کو قوم پوری دیکھ رہی ہے, اور یہ بھی فیصلہ قوم کرے گی کہ کون حقیقی اپوزیشن یا ان کی نمائندگی کر رہا ہے. ہمیں اس بحث میں پبلکلی نہیں آنا چاہیے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو تحفظات ہیں یا کسی کو ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ ایک بند کمرے میں سربراہی اجلاس میں ہونے چاہیے, ڈسکس. سر, آپ کی اپنی پارٹی کری, آج یاسر اقبال صاحب نے کیا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن ڈکلیئر کیا. اس کے بعد آج آپ نے اجلاس پارلیمنٹ سینٹ میں آپ نے الگ کیا, 27 ارکان کے لیے آپ نے بینچز الگ مانگ لیے, تو اب تو ہر چیز پبلکلی ہے نا سر. نہیں, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں چوہدری صاحب, اگر ہم نے سینٹ میں الگ سے اپنا پارلیمانی لیڈر دیا ہے یا اپوزیشن لیڈر اس کو بنایا ہے, تو یہ ہمارا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ مناسب نہیں تھا. پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کا اگر کوئی اور موقف ہو تو وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس پر حکومت کو خوش ہونے والی کون سی چیز مل گئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر بے روزگاری؟ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ گرانی تھی, لیکن گورنمنٹ نے بغیر کچھ ایفرٹ کیے ہوئے پی ڈی ایم کرا دی. اگر یہاں تک خوش ہوں تو یہ تو ان کا حق جائز ہے, مگر اگر عوام کو خوش کرنا ہے تو وہ بتائیں کہ کون سا اس دوران انہوں نے پی ڈی ایم کے تقسیم ہونے پر کیا مہنگائی کم ہوئی ہے, چینی کے ریٹ کم ہو گئے ہیں, کپاس جو انہوں نے انڈیا سے منگوانی تھی وہ کسی اور ریاست سے منگوا لی ہے, کیا پاکستان کو مقبوضہ کشمیر مل گیا ہے؟ اپنا حساب دینا نا, گورنمنٹ سے ہم پوچھیں گے, لیکن یہ جو پی ڈی ایم آپ نے پورے ملک کو ایک بخار میں مبتلا رکھا کہ گورنمنٹ آج جا رہی ہے, کل جا رہی ہے, استعفے آ رہے ہیں, استعفے جا رہے ہیں, ایٹمی استعفے ہیں, غیر ایٹمی استعفے ہیں, لانگ مارچ ہو رہا ہے. سر, وہ تو اس کا مطلب آپ نے انگیج کرتے رہے صرف عوام کو, مقصد آپ کا کچھ اور تھا. نہیں چوہدری صاحب, ہمارا مقصد بھی بڑا کلیئر تھا, اور مقصد میں ہم نے کافی حد تک چیزیں حاصل بھی کی ہیں. جس طرح کہ میں عرض کروں گا کہ پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد دو تھے. ایک تھا کہ عوام کی آواز بننا, جو 2.5 سالوں میں انہوں نے مہنگائی کی چکی میں ان کو پیس کے رکھ دیا, اور نیشنل ایشوز پر بات کرنا جو انہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سودے کیے. ہمارا دوسرا ایشو یہ تھا کہ آئین قانون کی بالادستی ہوگی تو پاکستان کے مسائل 50% حل ہو سکتے ہیں. آج پاکستان کا بچہ, بزرگ, اور آپ نے یہ سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 90% یہ ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ جو بے دردی سے قتل کر رہے تھے, عوام کا معاشی قتل کر رہے تھے, وہ حکومت جو ہے وہ بھی مجبور ہوئی ہے کہ 1.5 روپیہ 25 روپے بڑھا کر 1.5 روپیہ لیٹر کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جو آئے روز بجلی گیس کے ریٹ بڑھ رہے تھے, اب سوچ بچار کے بعد 25 پیسے کم بھی کر رہے ہیں. یہ ہے ان کا حال جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے. پی ڈی ایم کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ اب یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں, چینی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیسز آ رہے ہیں. تو آپ کا خیال یہ سب کچھ آپ کا جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کے حوالے سے تعلق ہے, تو میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. اصل میں ان کا ٹارگٹ کچھ اور لوگ ہیں. یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی نہیں بخشا. حالانکہ اگر آپ انویسٹیگیشن کیے بغیر لوگوں کو پکڑ سکتے ہو تو جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ جہانگیر ترین کو تو بیل لینے کا موقع دیتے. بات ہے ویسے میاں صاحب, یہ پکڑ لیں تو پھر اعتراض ہے, نہ پکڑے پھر اعتراض ہے. نہیں, اعتراض اس بات پہ ہے نا. ویسے میرا خیال یہ ذاتی خیال ہے, پی ڈی ایم آج ختم ہو گیا. مجھے آفریدی صاحب سے پوچھنا تھا, آفریدی صاحب یہ دونوں پارٹیز کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو, لیکن یہ آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ چوہدری صاحب. چوہدری صاحب, جب ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے
جب تدفین ہو جائے تو دعا کی جاتی ہے. JUIF JUI پاکستان مسلم لیگ نون میں کشمیر پہ ان کی پارلیمنٹری بورڈ بنا. مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہے, احسن اقبال صاحب نہیں ہے. اندر جو چل رہا ہے حمزہ اور مریم, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. رہی بات پیپلز پارٹی اور نون کی جو نئی دوستیاں اور وہ جو کچھ ہوا, جو کہ لاڑکانہ میں دیکھا گیا, ان کو باپ یاد دلایا گیا. باپ 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 بلوچستان عوامی پارٹی نہیں, زرداری صاحب کی یاد دلائی کہ جی بلاول صاحب آپ کا باپ کیا کر رہا ہے. اچھا, اور ان تمام بیسیکلی بلاول صاحب کے باپ ان تمام فینومیناز میں آج سینٹ میں جو ہوا تو اٹ واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن. اب تحریک انصاف از لیسٹ بادرڈ ان جو نیریٹو بلڈنگ کی پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف, سکوت ڈاکا کے ساتھ سکوت کشمیر. ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہندوستان نہیں کہہ رہا وہ یہ صاحبان کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, اب آپ کو کوئی خوف نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کو کوئی خوف نہیں نون لیگ سے, آپ کو کوئی خوف نہیں JUI سے. دیکھیں جی, جب فیٹف پہ انہوں نے جو نیب اور اپنی ذات کے حوالے سے جو کیا, اور جوائنٹ سیشن کشمیر 5 اگست 2019 پہ جب جوائنٹ سیشن بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی پے رول, یہ پوری قوم کے سامنے یہ سب کچھ سامنے آ گیا. اب PTI ہم نے 2.5 سال میں کیا کیا, what we have done, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم آنسریبل ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. وہ تمام چیزیں جو عام پاکستانی ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے جو سیاست کرنی تھی اور جو یہ سیاست اب یہ چیپٹر کلوز ہے آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں جی ختم ہو گیا. دیکھیں جی میں نے کیا کہا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اچھا, ویسے آپ کو یاد ہے 2018 تک کیا ہوتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن تھی, پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ تھی, اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن ہے اور یہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے اور ہم ریئل اپوزیشن ہے. آج وہی سٹانس پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو الیکٹورل ریفارمز کے لیے وہ TORs بننے تھے, تو ایک جگہ پہ پرائم منسٹر صاحب پیچھے اور خورشید شاہ صاحب آگے کھڑے تھے. کیا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا؟ تو آج پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے نا. ایک منٹ نا جی, انہوں نے سلیکٹڈ نالائق پتہ نہیں کیا کہ ٹرمینالوجیز اندر جو یہ باتیں کرتے تھے, جو ہارمنی تھی, جو سینٹ الیکشن میں ان کے تارٹ صاحب نے جو اشارے کیے. آج میرا سوال یہ ہے کہ اگین آپ, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں آپ کو ڈسکس کرنا. آپ پلیز جو کرنا ہے آپ کریں. میرے پرائم منسٹر نے بہت پہلے آپ کے بارے میں پریڈکشن کیا. آج ویسے یوسف گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی آواز بنیں گے, تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اپوزیشن اگر گورنمنٹ کی آواز بن جائے تو ہمیں اپنی آواز خود بننا ہے, ہم نے خود ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے پرفارم کرنا ہے, ہم سے توقعات ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا 35 سال میں کرتے, آپ کو ان کی آواز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے ضرورت.